السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج آپ کے سامنے سورہ یوسف کی شروع آیتوں کی تفسیر کا خلاصہ رکھنے جا رہا ہوں۔ معنی پر غور کریں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا علم اللہ اور اس کے رسول ہی کو ہے۔ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک کوڈ ورڈ ہے۔ اللہ نے جو بتلایا، جبرائیل نے پہنچایا، نبی نے جان لیا، بلکہ دنیا کے کسی لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب واضح کتاب ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، اور اللہ فرما رہے ہیں ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ نبی کے زمانے کے کفار عربی جانتے تھے۔ اس زمانے میں عربی کا مطلب بولنے والا، عجمی یعنی نہ بولنے والا، گونگا۔ تو عربی زبان اس زمانے میں نیشنل انٹرنیشنل لینگویج تھی، تو اللہ رب العزت نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا۔ نحن نقص علیک احسن القصص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو وہ قصہ بیان کرنے والے ہیں جو بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جو کہ ہم نے اس قرآن میں آپ پر وحی نازل فرمائی۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اے نبی آپ اس سے پہلے، بتلانے سے پہلے اس واقعے سے ناواقف تھے، بے خبر تھے، نہیں جانتے تھے۔ اذ قال یوسف لأبیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا۔ یہاں پر اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو ابا کے لفظ سے پکارا، یا ابتی۔ تو قرآن میں باپ کے لیے دو لفظ ہیں، ابا یا ابو، یہ دو نام قرآن میں آیا ہیں۔ یا ابتی وکان ابوہما، یہ دو لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو یہ اسلامک نام جو باپ کو پکارے جانے والے ہیں وہ سکھائیں۔ یا ابتی کا لفظ اللہ نے قرآن میں فرمایا ابا کے لیے، ابا کا لفظ، اور دوسرا ابو۔ تو فرماتے ہیں یا ابتی، اے میرے ابو جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں۔ والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے خواب نے دیکھا کہ 11 ستارے اور ایک چاند، ایک سورج میرے لیے سجدے میں ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک خوشخبری تھی۔ تو یہاں پر میں یہ بات عرض کروں تفسیر کے حوالے سے کہ یہ جو خواب ہوتے ہیں یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ خواب کی حیثیت جانیں۔ خواب پہلے ہمارے جو خیالی ہوتے ہیں، ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں، یا جو روزمرہ کی زندگی میں ہم جو دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا سوچتے ہیں، وہ خواب بن کر ہمارے نیندوں میں، ہمارے دماغوں سے گزرتا ہے، تو اسے ایک قسم کا خواب کہتے ہیں۔ دوسرا، جسے شیطان اپنے خیالات میں ڈالتا ہے، یہ دوسرے قسم کا خواب ہے۔ کبھی کبھار انسان کو زیادہ خوشی مل جاتی ہے یا زیادہ غم، ڈر، خوف ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم برا خواب دیکھو تو نیند سے بیدار ہو، اپنے بائیں طرف یعنی لیفٹ ہینڈ کی طرف اب 3 مرتبہ تھوک کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور سیدھی طرف پلٹ کر سو جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ برے خواب پڑھنا بند ہو جائیں گے، وہ شیطان کے وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ یہ دوسرے قسم کا خواب ہے جو شیطان انسانوں کو بہکانے کے لیے یا ڈرانے کے لیے یا
کوئی اور سازش کے لیے انسانوں کو خیال میں ڈالتا ہے۔ تیسرا، یہ اللہ کی طرف سے ہے خواب، جو نیک بندوں کو، اس کے بندوں کی طرف ایک اشارہ ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی روایتیں ہیں، یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، 50واں حصہ ہے، 70واں حصہ ہے، کیونکہ نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، 23 سال کی عمر تک آپ نے دنیا میں نبوت کی زندگی گزاری۔ تو 23 سال میں جو پہلے کے 6 ماہ ہیں، 6 مہینے ہیں، پہلے جو نبی کو وحی نازل ہوئی، جو نبی کو آگاہی دی گئی، وہ خوابوں کے ذریعے سے تھی۔ تو 6 مہینے اگر اعتبار گنا جائے 23 سال میں تو 40واں حصہ بنتا ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت میں سے کوئی چیز اب باقی نہیں ہے سوائے خواب کے، جو نیک بندوں کو پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواب کے ذریعے سے لوگ اپنے آپ کو نبی ثابت کریں، نعوذ باللہ، نبوت کا دعویٰ کریں یا نبی والے باتیں کریں۔ یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کا جو رابطہ ہے، جو کانٹیکٹ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بشارتیں یا کسی چیز سے آگاہی یا کسی چیز سے روکنے کا ارادہ فرماتے ہیں، تو خواب کے ذریعے سے انہیں مل جاتا ہے۔ تو خواب رات کے اعتبار ہیں، جو فجر کے بعد پڑھیں، تہجد کے وقت پڑھیں، فجر سے پہلے کا جو وقت ہے اس میں جو خواب پڑھتے ہیں تو اس خواب کا اعتبار ہوتا ہے۔ چنانچہ اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو شخص کوئی خواب دیکھا، وہ خواب کسی سے بیان نہ کرے، اس سے بیان کریں جو اس کے لیے ہمدرد ہے، حبیب ہے، لبیب ہے، یعنی اس کا خیر خواہی چاہنے والا بھی ہے، اور وہ خود عقل مند ہے، علم والا ہے، اور وہ خواب کی تعبیر کو بیان کر سکتا ہے۔ اس شخص کے سامنے آپ خواب کی بیانی کریں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت فرما رہے ہیں قرآن میں، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے تیرا خواب تیرے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو بڑے بھائیوں سے دور نہیں کر رہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ اس طرح اگر کسی کو واضح کر دینا کہ فلانا آدمی خراب ہے، شر والا ہے، چور ہے، اچکا ہے، تو بتا دینا ضروری ہے، لازمی ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ تو چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ہی بڑے بیٹوں کے خلاف حضرت یوسف علیہ السلام کو ابھار رہے نہیں، بلکہ انہیں واضح کر رہے ہیں کہ اپنے خواب کو کسی ان لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو جو تمہارے لیے خیر خواہ نہ بنے، جو تمہارے لیے اچھا نہ سوچے، جو تمہیں اس خواب کی تعبیر کا حصہ نہ بننے دیں۔ اگر خواب اچھا ہے، اگر کوئی اس کی خواب کی، اور ایک تفسیر مظہری کی بات کے حوالے سے میں عرض کروں، تفسیر مظہری میں امام مظہری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، خواب امور مبرم ہوتا ہے، یعنی وہ تقدیر جو انسان کے گمان پر، اس کے عمل پر ڈیپینڈڈ ہوتی ہے، نربھر ہوتی ہے، اس کے عمل پر طے ہوتی ہے۔ اگر اس نے کسی کے سامنے خواب بیان کیا اور سامنے والے نے کچھ کہہ دیا، وہ برا تھا، اب سننے والے خواب والے نے اس برائی کا یقین کر لیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا عند ظنی عبدی بی، میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بندہ جس گمان سے اللہ کو یاد کرتا ہے، یا جس چیز میں وہ گمان رکھتا ہے، اللہ اسی گمان کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں۔ اور آپ اپنے خواب کو کسی کے سامنے بیان کر دیا اور اس نے کچھ برا یا بھلا کہہ دیا، تو آپ کو یقین ہو گیا، تو آپ کے اس یقین پر اللہ رب العزت فیصلے فرما دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اپنے خواب کو انہی لوگوں کے سامنے بیان کریں جو آپ کے خیر خواہ ہیں، یا آپ کے خواب کو سمجھنے والے ہیں، آپ کی خواب کے بیانی کرنے والے، تعبیر دینے والے ہیں، انہی کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اور خواب کی وضاحت کے سلسلے میں ہے، 1 دن یا 2 دن سے زائد ہو جائے تو اس خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے بھائیوں، اپنے 11 ستاروں کو، چاند سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کی تعبیر یہ تھی کہ اللہ رب العزت انہیں نبی بنانے والے تھے، یہ 11 ستارے 11 بھائی تھے،
چاند سورج ان کے والدہ اور ان کے والد تھے، یعقوب علیہ السلام اور ان کی والدہ تھے۔ تو حضرت اللہ رب العزت یوسف علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے نبوت عطا کرنے کی خوشخبری بشارت دے رہے ہیں۔ سنیے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، الفاظ دیکھیں، باپ اپنے بیٹے کو بلائیں تو کس طرح بلائیں، پیار ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو برے القاب سے بلاتے ہیں، برے لفظ سے بلاتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو کوئی اور نام سے بلاتے صحیح ہیں، لیکن بیٹا بلانے کا یہ جو لفظ ہے یہ دلوں تک پہنچتا ہے۔ تو نصیحت فرما رہے ہیں، یاد رکھیں جب بھی اپنے بچوں کو نصیحت کریں، بیٹے کا لفظ استعمال کرنے سے بچے ساری اپنے اندر سے متوجہ ہو جاتے ہیں باپ کی طرف۔ لا تقصص رؤیا، اپنے خواب کو بیان نہ کر، علی اخوتک، تیرے بھائیوں پر، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے لیے مکر کریں گے، تیرے لیے برا سوچیں گے، جال بچھائیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو اولاد ہے، لیکن شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو کئی چیزیں آپ کے سامنے آئی کہ خواب کی تعبیر کیا ہے، خواب کی وضاحت کیا ہے، اور اللہ رب العزت خواب کے ذریعے سے بندے کے گمان کے مطابق کرتے ہیں۔ اور اس آیت میں یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسروں کے شر سے بچنے کے لیے آپ واضح کر دیں کہ فلانا شخص یہ ہے، یہ غیبت نہیں ہے، گناہ کبیرہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، بلکہ خیر خواہی ہی ہے کہ آگاہ کر دینا کہ فلانے شخص کے سلسلے میں وہ کیا کر سکتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مقاصد کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے رازوں کو راز رکھے، کیونکہ دنیا میں نعمتوں پر حسد کیا جاتا ہے، ہر نعمت پر حسد کیا جاتا ہے، جلن کیا جاتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا کچھ کامیابی پانے کے لیے راز رکھیں۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح اللہ نے آپ کو منتخب کیا، چنا ہے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ نے آپ کو خواب کی بیانی کا علم سکھایا ہے، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، آپ پر نعمت کا اتمام فرمایا ہے، یعنی نبوت کو عطا فرمایا ہے، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر، کما اتمہا علی ابویک، جس طرح نعمت کا اتمام فرمایا تھا، نعمت کو مکمل فرمایا تھا آپ کے والد پر، والدین پر، یا آپ کے آب و اجداد پر، من قبل ابراہیم و اسحاق، آپ سے پہلے ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علموں والا بھی ہے، حکمتوں والا بھی ہے، علموں کا خزانہ بھی اللہ کے پاس ہے، حکمتوں کا خزانہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو اس سے کئی چیزیں آپ کے سامنے آئی۔ یہ صورت ایک ایسی صورت ہے، اس میں بچوں کے لیے بچپن ہے کہ کس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو، جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے، جس پر خاص نظر ہوتی ہے، پیار و محبت ہوتا ہے، جسے زیادہ نظر رکھتے ہیں، وہ یہ بات کو واضح رکھے اپنے دماغوں میں کہ کوئی اور اولاد کے سامنے ان کی تعریف زیادہ نہ کریں، ان اور اولاد کے سامنے ان کی محبت زیادہ نہ جتلائیں، اظہار نہ کریں، کیونکہ وہ بڑے بھائیوں کے دلوں میں، وہ دوسرے بھائیوں کے دلوں میں خدشہ پیدا آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر ایک نصیحت یہ بھی مل رہی ہے کہ بچپن میں بچوں کو کس طرح تربیت کی جائے اور کس طرح انہیں منایا جائے، کس طرح انہیں برائی سے آگاہ کیا جائے، یہ بھی ایک تربیت ہے۔ اور اس میں بچوں کے لیے بچپن ہے اور جوانوں کے لیے جوانی ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانی کے وہ مرحلے میں جہاں بہت سارے نوجوان شیطان کے وسوسوں کے حوالے ہو جاتے ہیں، جہاں اللہ کی اگر محبت، ڈر، خوف دل میں نہ ہو، خشیت نہ ہو، تو گناہ کی طرف، زنا کی طرف ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو وہ مرحلہ بھی اللہ رب العزت نے اس قرآن میں سینچا ہے، وہ سارا سچویشن، وہ حالات، وہ پس منظر، بیک گراؤنڈ اللہ نے قرآن میں سینچا ہے۔ تو نوجوانوں کے لیے بھی ایک نصیحت ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیا، اللہ کا یاد، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے اوپر مسلط کر لیا، واضح کر دیا، اور جہاں 7 دروازے بند تھے، 7 قفل لگے ہوئے تھے، تالے لگے ہوئے تھے، انہیں معلوم تھا کہ شہزادی مجھے بلا رہی ہے گناہ کی طرف، دروازہ کوئی نہیں ہے،
لیکن پھر بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ دوڑتے ہیں. اللہ رب العزت ان کی گمان کے مطابق، یقین کے مطابق اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ کے ساتھ اللہ کا جو خوف پا لیتا ہے، اپنے اندر جو بسا لیتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ دوڑ رہے ہیں، دروازے کھل رہے ہیں اچانک. تو یہ جوانوں کے لیے بھی جوانی کا مرحلہ ہے، اور کس طرح عورتوں کی مکاری سے بچنا ہے، ان کی خوبصورتی سے باز آنا ہے، کس طرح اللہ کو یاد رکھنا ہے، اس کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں سورۃ یوسف میں. اس لیے اسے احسن القصص کہا گیا. بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، سلطنت بھی ہے، حکومت بھی ہے، قید بھی ہے، رہائی بھی ہے، اور کس طرح بھائیوں کو معاف بھی کرنا ہے. اور ایک جب حضرت یوسف علیہ السلام سچائی کی راہ پر چلے، ان کے بھائیوں نے انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈھکیل دیا، ڈال دیا حسد کی وجہ سے. ایک وقت تھا یہ بھائی اوپر تھے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے نیچے تھے. اللہ نے ایک وقت ایسا بھی لایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزارت تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی بھائی اناج پانے کے لیے ہاتھ اٹھائے ان کے سامنے کھڑے ہوئے. تو حق کے راہ پر چلنے والے، نیکی کے راہ پر چلنے والوں کا حشر یہ ہوتا ہے. اس میں یہ بھی ایک نصیحت ہے. اور اس واقعے میں جب اپنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بڑوں سے غلطی ہوتی ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا لا تثریب علیکم اليوم، جو آج تمہارے اوپر کوئی بات نہیں، معافی ہے. تو اسی طرح میرے اور آپ کے آقا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح ہوا مکہ، اس وقت جو کافر نبی کو ستائے، اوجری ڈالی، نبی کو تکلیف دی، نبی کے صحابہ کو تکلیف دی، نبی کی زندگی انہوں نے خراب کر دی، مشکلوں سے بھر دی، کانٹوں سے بھر دی. اب وقت آیا گن گن کر حساب لینے کا، اب وقت آیا ایک ایک کی گردن مارنے کا، اب وقت آیا کہ ان کے ہر گناہ کا حساب لینے کا. سب سر جھکائے کھڑے ہیں. اب یقین ہے کہ محمد ہمارے سر مار دیں گے. جس طرح ان کو ہم نے تکلیف دی ہے، جس طرح ان کو در بدر ہونے پر مجبور کر دیا، جس طرح ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، یہ ہمیں بھی جلا وطن کر دیں گے، اپنے وطنوں سے نکال دیں گے. لیکن اس وقت نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم. تو معافی کرنے کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے، سورۃ یوسف میں. اور کس طرح ماں باپ کی ادب و احترام کرنا ہے. جب ان کے والد محترم پہنچتے ہیں، یہ بادشاہ ہیں، تخت پر بیٹھے ہوئے، اٹھ کر نیچے آتے ہیں، ان کے ہاتھ بوسی کرتے ہیں، آنکھوں کو چومتے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھ واپس آ جاتے ہیں، لا کر تخت پر اپنے باپ کو بٹھاتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بٹھاتے ہیں. تو اس صورت میں بچوں کے لیے بچپن ہے، جوانوں کے لیے جوانی کا وہ بہترین مرحلہ ہے، اور بوڑھوں کے لیے، حکومت چلانے والوں کے لیے، قید میں رہنے والوں کے لیے بھی نصیحت ہے. تو اس صورت کے فائدے بھی یہ ہیں، جو کوئی رہائی پانا چاہے قید خانے سے، پریشانیوں سے، اس صورت کو وہ زیادہ تر پڑھے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 21 دن تک اللہ رب العزت اس صورت کی برکت سے رہائی نصیب فرما دیں گے. اور جو چاہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کا محشر ہو، سورۃ یوسف کی وہ تلاوت کیا کرے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کا محشر ہوگا. اللہ ہم سب کو اس صورت میں بتائی گئی ہوئی عظیم اور بڑی نصیحتوں کو یاد رکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا، سمجھنے والا بنائے. اور آخری بات میں عرض کر دوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو 40 سال پہلے خواب پڑھا تھا بچپن میں، کہ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے ان کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اور شمس و سورج سجدہ کر رہے ہیں. 11 ستارے سے مطلب بھائی تھے، 11 سورج اور چاند سے والدین تھے. تو 40 سال کے بعد خواب کی تعبیر پوری ہوتی ہے. تو معلوم ہوا خواب کہیں اور پڑا، تعبیر کہیں اور نکلی. یہ اللہ حکمت بہتر جانتے ہیں. جلد بازی نہیں کرنا. لیکن انسان وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، جلد باز ہوتا ہے، جلد بازی شیطان کا کام ہوتا ہے. نبی نے فرمایا وَالْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالْأَنَاةُ مِنَ اللَّهِ، ہر کام میں سمجھداری سے قدم بڑھانا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے. اللہ ہم سب کو اس صورت کے جو نصیحتیں ہیں، عظیم عبرتناک واقعات ہیں، ان سے سننے، سمجھنے، عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.